آداب ناظرین، میں ایم خورشید خاں اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور سہمائی ورثہ اردو مرکز نیو یارک امریکہ کے تمام اراکین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حال ہی میں 4 مئی 2024 کو سہمائی ورثہ نیو یارک امریکہ کے زیر اہتمام آن لائن ایک روزہ بین الاقوامی سیمینار اردو ڈرامہ کا منظرنامہ آغاز تا عہد حاضر کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں دنیا کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے اہل قلم معزز مقررین نے شرکت فرمائی۔ سہمائی ورثے کی سرپرست اعلیٰ رئیس وارثی صدر اردو مرکز نیو یارک ہیں، جس کی صدارت پروفیسر محمد شاہد، سابق صدر شعبہ اردو، جواہر لال یونیورسٹی نئی دلی، انڈیا نے کی تھی۔ پروگرام ڈائریکٹر کی حیثیت سے معروف ادیب، مصنف، استاد محترم پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے فرائض انجام دیے۔ ناظرین، آج آپ کو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوگی کہ اردو کے معزز ادیب، محقق، ناقد اور 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف، عالمی شہرت یافتہ اور صحافی، شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی کے استاد محترم عالی جناب پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کے علمی و ادبی تدریسی خدمات کے اعتراف کے طور پر عنقریب سہمائی ورثہ کا خصوصی شمارہ نیو یارک امریکہ سے پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی نمبر شائع ہونے جا رہا ہے، جس کی برسوں سے اس خصوصی شمارے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ میرے سامنے تشریف فرما ہیں پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب، اور میں ان کے چیمبر میں بیٹھا ہوا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، انڈیا میں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ اس شمارے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں ورثہ جو شائع ہوتا ہے انٹرنیشنل جرنل ہے، یہ ایم خورشید صاحب کا استقبال ہے شعبہ اردو میں، آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے تھے آپ، بہت شکریہ۔ ورثہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ انٹرنیشنل جرنل ہے اس وقت، اور اس کی بہت شہرت ہے جی عالمی سطح پر۔ اس کے اور بھی شمارے، خصوصی شمارے شائع ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اس میں ایک شمارہ، بہت اہم شمارہ، اردو صحافت نمبر، جس میں پوری دنیا کے تقریباً عالمی سطح پر بڑے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر اردو صحافت اسٹیبلش ہے یا وہاں پر کام ہو رہا ہے، جی اس سلسلے میں بہت سے مضامین اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گوپی چند نارنگ نمبر بھی ہم نے شائع کیا تھا، اور اس کے یہ 3 جگہ سے شائع ہوتا ہے۔ اس میں بطور خاص اردو مرکز، اس کا جو خاص مرکز ہے وہ اردو مرکز نیو یارک امریکہ، وہاں سے ہی شائع ہوتا ہے۔ انڈیا ایڈیشن بھی اس میں شامل ہے، اور ریسیڈنٹ ایڈیٹر کے طور پر اس میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہوں، اور اداریہ لکھنے کا بھی مجھے موقع اس میں ملتا ہے۔ تقریباً اس میں 10 سے 11، 12 شمارے، 12واں شمارہ غالباً جو یہ شائع ہو کر منظر عام پر آئے گا۔ تو اس کے جو بانی ہیں اردو مرکز کے، وہ رئیس وارثی صاحب، اور سعید وارثی صاحب کی یاد میں یہ شمارہ جو ہے شائع کیا جاتا ہے، اور نصیر وارثی صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں، اور اس کے سرپرست اعلیٰ، اس کے نگراں جیسے پیرزادہ قاسم اور پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی، اور بھی بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ ایک پیشکش کے طور پر میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا، اور اس بارے میں گفتگو کروں تو مجھے مناسب نہیں ہے، لیکن یہ شمارہ جو ہے مجھ سے متعلق، جیسے آپ نے فرمایا، اردو مرکز نیو یارک کی پیشکش کے طور پر ایک نمبر، خصوصی شمارہ ضیاء الرحمن صدیقی نمبر شائع کرنے کی خواہش تھی، اور یہ سلسلہ کئی برسوں سے تھا کہ جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جائے اور وہ سامنے لائی جائیں۔ تو بہرحال میں نے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک حقیر فقیر طالب علم کی حیثیت سے اپنی
خدمات پیش کی ہیں، اور اس میں تقریباً 26-27 مضامین جی عالمی سطح کے، اس میں سینئر اور جونیئر، کیونکہ ہم اس میں رئیس وارثی صاحب سے یا ان سے جب بھی بات ہوتی تھی، نصیر وارثی صاحب سے، تو وہ نوجوانوں کو جو قلم کار ہیں جی جی بطور خاص ان کو ترجیح دیتے تھے. اور یہ چونکہ انٹرویو جو ہے میں ایم خورشید صاحب جو ہیں یہ ہمارے اردو کے شہدائی عاشق صادق، اور یہاں پر ہمارے کنور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ تو آپ کی یہاں محبت پر. ہے صاحب. تو یہاں پر ان کا یہ ہمیشہ، کیونکہ ہم لوگ تو بحیثیت ایک استاد اور پیشے کے طور پر وابستہ ہیں اردو سے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں بے شوق کے طور پر، شوق اور پیشے میں فرق ہے. آپ حضرات جو ہیں شوق کے طور پر، یہ کنور صاحب ہر سال ایک پروگرام یہاں منعقد کرتے ہیں، ایگزیبیشن، علی گڑھ کی بڑی مشہور یہاں ایگزیبیشن ہوتی ہے. ایم خورشید صاحب، ان کے بیٹے بھی یہاں موجود ہیں، جو اس وقت ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جی اور مسلسل ایک جذبہ، ایک شوق، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے. وہ خوبی ہے. ان کے والد جو تھے وہ ایم حبیب خان صاحب، انجمن ترقی اردو ہند میں جو لائبریری تھی وہاں پر ایک لائبریری معزز ان کے سامنے آس پاس لوگ رہتے اردو گھر تھے، میں. اور اردو گھر دہلی میں آئی ٹی او پر. تو ان کا بھی بڑا نام تھا، بہت کام کیا، بڑی خدمات انجام دی ہیں. اور اس زمانے میں وہ لوگ ایسے ہوتے تھے جو شوق کے طور پر ادبی خدمات میں اس میں دلچسپی لیتے تھے، لکھتے پڑھتے تھے. ان کو کوئی اس سے چاہت یا لالچ یا فائدے کے لیے کام نہیں کرتے تھے. وہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک، بہت سے جنرل نکلتے ہیں، نکلتے رہے پوری دنیا سے، لیکن اس کو جو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ رئیس وارثی صاحب کچھ شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان پر ایک کتاب رئیس سخن کے نام سے آئی ہے. اور کسی وقت بھی بات کی تھی کہ یہاں کے اور امریکہ کے ٹائمنگ میں نصیر وارثی صاحب سے جب بھی بات ہوتی، کبھی جی. کوئی تکلف اور کوئی ٹائم کی پابندی، ہمیشہ وہ حاضر رہتے ہیں، ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں. اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور حقیر فقیر کی جو ادبی اردو خدمات ہیں اس کے اعتراف کے طور پر یہ جنرل شائع ہو کر منظر عام پر آ رہا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ابھی مجھے اور بھی کام کرنا باقی ہے. ابھی تو میں نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اردو لکھنے کی پریکٹس کر رہا ہوں. ابھی میں تو سیکھ رہا ہوں. میں نہ خود اپنے آپ کو عالم مانتا ہوں، ایک طالب علمانہ میری کوشش رہتی ہے. شعبہ اردو سے وابستہ ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں مختلف جگہوں پر اردو بیلٹ میں پڑھاتا رہا ہوں بحیثیت پرنسپل. 5-6 جگہوں پر پرنسپل کے عہدے پر رہا. جب یو پی ایس سی کوالیفائی کیا تھا میں نے، ڈپٹی ڈائریکٹر، آخری جو میری پوسٹنگ تھی وہ پروفیسر کم ڈپٹی ڈائریکٹر رہی سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میں، جو حکومت ہند کا ادارہ ہے. لیکن میں نے اپنا کیریئر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے شروع کیا، بحیثیت استاد کہیے یا درس و تدریس کے حوالے سے. میں نے وہاں بی اے آنرس کی کلاسز سے اپنا کیریئر شروع کیا، اور کئی جگہوں پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنی پوری ذمہ داری و ایمانداری سے درس و تدریس کا کام بھی کیا، اور اس میں جو انتظامیہ جو کچھ صلاحیتیں میں سیکھ سکتا تھا اس سلسلے میں میں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. تو یہ شمارہ اس کا انتظار ہے قارئین کو. اور یہ ایم خورشید صاحب یہاں تشریف لائے بطور خاص اس موضوع پر، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. میں رئیس وارثی صاحب کا، نصیر وارثی صاحب کا، اردو مرکز کے تمام بانیان کا، ذمہ داران کا، ایم خورشید صاحب کا، ان کے بیٹے کا، اور کنور صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ ہمارے طالب علم ہیں یہاں پر، ریسرچ اسکالرس ہیں، ہنا جی. ہیں، اور یہ جوزی ہیں. جوزی کا تو ایک مضمون بھی اس میں شامل ہے جو جی شمارہ جی. آ رہا ہے. اچھا اچھا. کچھ طالب علموں نے لکھے ہیں، اچھے مضمون لکھے، تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. کیونکہ نوجوانوں کو جب تک آپ موقع نہیں دیں گے. اور ایک بچی ہماری اور ہے جو بی اے کی طالب علم ہے، رومان، یہ یہاں پر ابھی بطور خاص اس میں شرکت کے لیے سے معلومات ہوئی، یہاں پر آئی ہیں. اور سر یہ رسالہ جو کب سے شائع ہو رہا ہے ذرا سے؟ رسالہ دیکھیے 12واں شمارہ ہے یہ، اور اس کے سہ ہے، یہ سہمائی. سہ ہے. تو تقریباً اس کے تیسرا چوتھا سال اس کو کہہ سکتے ہیں. سال میں
اگر 4 شمارے نکلتے ہیں جی 4 نکلتی ہیں تو 30 سال مکمل ہو رہا ہے، اور ماشاء کامیاب جتنی کم وقت میں اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی شمارہ ابھی نہیں آیا، اس کے باوجود اس کو ایک غیر افسانوی ادب ہم نے نمبر اس میں نکالا تھا، اور مسلسل یہ پابندی سے نکل رہا ہے، کسی طرح کی کوئی اس میں کوئی ایبسنس جسے کہتے ہیں کہ ناغہ نہیں ہوئی ہے، اور یہ پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ تو دیگر رسالوں سے یہ رسالہ کیوں ممتاز رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہر رسالے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، جی جیسے ادبی اور اس کے علاوہ نیم ادبی، جاسوسی۔ ایک رسالہ نکلتا سرسبز جی جو صرف غزل نمبر ہی نکالتے ہیں شملہ سے، اچھا وہ وہاں سے نکلتا ہے دھرم شالہ سے، تو صرف غزلیں ہوتی ہیں اس میں۔ غزلیں ہوتی ہیں جی کچھ رسالوں میں مضامین ہوتے ہیں، شاعری، جیسے جی۔ ہمارا انٹرنیشنل، یہ بھی ایک انٹرنیشنل جرنل ہے جو آرٹس فیکلٹی جرنل، اس میں ہم شاعری شاعر نہیں کرتے۔ تو یہ رسالہ جو ہے اس کی بنیاد 2 طرح سے اس کو لیتے ہیں، ایک تو اس میں ریسرچ اور کرٹیسزم، تحقیق اور تنقید، تنقید۔ دنیا ادب کا جی جو معروف رسالہ ہے، یہ جرنل ہے، اس میں تحقیق اور تنقید، اس میں ہم جی۔ شاعری شائع نہیں کرتے، افسانے اچھا شائع نہیں کرتے۔ کچھ رسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں افسانوں پر، فکشن پر زور دیا جاتا ہے۔ تو الگ الگ اپنے مقاصد، اور اس کے ایک وہ آرگن ہوتا ہے کہ اس کا جو بانی ہے یا ایڈیٹر ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور کس طرح سے کچھ میں تراجم شائع ہوتے ہیں، جی 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 تو اس طرح سے الگ الگ نوعیتیں ہیں اس کی۔ تو یہ رسالہ جو ہے یہ اس لیے مختلف ہے کہ ایک تو نیو یارک سے شائع ہوتا ہے، انٹرنیشنل، اس کی شروع سے ہی انٹرنیشنل حیثیت ہے، جی جی پوری دنیا کے لوگ اس میں مجلس مشاورت میں شامل ہیں، بہت پوری دنیا کے، پوری دنیا اور صرف اردو والے اردو جو اردو کی دانشگاہوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شہدائی ہیں جو ہاں شیدائی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس سے درس و تدریس سے جڑے ہوئے بھی ہیں، جی جی اس میں رنگ و نسل کا معاملہ نہیں ہے۔ جی ایک آدمی ایران میں رہتا ہے اور وہ اردو، شعبہ اردو سے وابستہ ہے، ایک آدمی مصر میں رہتی ہیں خاتون، وہ شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، تو عرب اور عجم، جی جی مغرب و مشرق، اس میں سبھی لوگ جو اردو پڑھاتے ہیں باضابطہ اور وہ ادب سے متعلق ہیں، ان کا پیشہ اردو ہے، وہ اس کی مجلس مشاورت میں اس میں شامل ہیں، شامل ایک بڑی بات ہے۔ جی ایک بڑی بات ہے۔ اور یہ اس میں اور باضابطہ وہ لکھتے ہیں اس میں۔ اب کوئی خاتون ہیں، وہ مصر کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ہماری مجلس مشاورت میں شامل ہیں، اسی لیے اردو کا پین کریکٹر ہے کہ ایک عرب جس کی مادری زبان عربی ہے اور وہ اردو کا شاعر بھی ہے اور ناقد بھی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری زبانوں کے لوگ، مطلب یہ ہے کہ جیسے گجرات میں جو پیدا ہوا وہ، اور جو کشمیر میں پیدا ہوا، تو وہ کشمیر کا آدمی جو ہے گجراتی کا ناقد نہیں ہو سکتا، نہ شاعر ہو سکتا ہے، جی جی لیکن اردو کی خوبی ہے کہ ہر خطے میں رہنے والا باضابطہ شاعر بھی ہے، قلمکار بھی ہے، ادیب بھی ہے۔ ادیب بھی یہ کریکٹر ہے، اس کا گلوبل کریکٹر ہے اردو کا، پین کریکٹر، اس کو کہتے ہیں پین کریکٹر۔ اردو میں جتنی زبانوں کی، یہ میری اپنی ریسرچ ہے جی جی کہ جتنی زبانوں کے الفاظ اردو میں پائے جاتے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں اتنی زبانوں کے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ جی جی اردو پڑھنے کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان کا تلفظ بہت شائستہ ہو سکتا ہے، کسی بھی زبان کو بول سکتا ہے آدمی اس کے لہجے میں، اور اس کے تلفظ میں اسے دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہ خوبی ہے اردو کی، کیونکہ اس میں دنیا کی بیشتر زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، یہ اس کی خوبی۔ دوسری بات یہ کہ اردو کا ایک اورل ٹریڈیشن ہے، اکائی، اردو ختم نہیں ہو سکتی۔ محمد حسین آزاد میں لکھا ہے آب حیات میں جی کہ اردو ادب کا لہلہاتا ہوا باغ تنہا کسی باغبان کی محنت کا ثمرہ نہیں، اس کی آبیاری مختلف جماعتوں نے کی ہے، بادشاہوں نے اسے درباروں میں جگہ دی ہے، جی اور درویشوں نے اس پر، فقیروں نے دشت شفقت رکھا ہے۔ تو اس کا جو حکائی کریکٹر ہے، جیسے اورل ٹریڈیشن، جی میں نے جو اردو ادب کی کتاب تاریخ لکھی ہے اس میں اردو کے ادبی و ثقافتی ادارے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں یہی بتایا ہے کہ جیسے مرثیہ، قوالی جی اور نوحے، لوریاں، منقبت سیرے، منقبت، سلام، یہ تو مستقل ہیں، یہ پورے سال ان کا سلسلہ رہتا ہے۔ قوالی ہر جمعرات کو ہوتی، تو اردو کو تو مٹانا ناممکن ہے، مٹا ہی نہیں سکتے آپ۔ نماز کو تو نمازی کہیں گے نا آپ، جی جی اس کو تو
دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے نا، تو وہ اردو ہے، وہ جی جی جس کو ہم نے اپنا لیا وہ اردو ہے وہ. تو اس کو کئی زبانوں کی سپورٹ رہی ہے، عربی سے، پھر فارسی، پھر اردو، اور اردو ہندی کا تو وہ قواعد بھی ایک ہے، اردو ہندی اور پنجابی کا قواعد ایک ہے. دوسری بات یہ کہ اردو کبھی بولی نہیں رہی، ڈائلیکٹ نہیں رہی کبھی، شروع سے ہی زبان ہے زبان. معیاری، کیونکہ اس میں قواعد موجود تھی. یہ جو بولی سے زبان کا عمل جو ہے وہ انتشار سے اتحاد کا عمل ہے، کئی بولیوں کو بنا کر ایک زبان بنتی ہے. لیکن اردو میں بولیوں کی، اردو میں الفاظ تو آئے لیکن بولیاں نہیں تھیں. جی جی جی. اردو باضابطہ ڈائریکٹ زبان ہے، اس کی خوبی ہے. ابھی حال ہی میں اردو ڈرامے پر ایک پروگرام ہوا تھا، ابتدا اور عہد حاضر. جی ٹھیک ہے نا؟ تو ادب میں ڈراموں کی کیا اہمیت ہے، مختصر سا ذرا سا یہ بتائیں دیکھیے، ہمیں یہ ناظرین. آج بہت شکریہ خورشید صاحب. دیکھیے، ڈرامے کا جو آغاز ہمارا مانا جاتا ہے، ہمارے جی. یہاں ڈرامے کا جو آغاز ہے، ایک لفظ ہے اوپیرا، اوپیرا. جسے کہتے ہیں منظوم ڈرامہ. تو اردو میں ڈرامے کا آغاز ہوا ہے اوپیرا سے، منظوم ڈرامہ سے. جی. اور اردو کا پہلا، کچھ کتابوں میں عشرت رحمانی صاحب نے اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا لکھ دیا ہے. بچے کنفیوز ہوتے ہیں، میں اچھا. اتفاق نہیں کرتا اس سے. اردو کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ اندر اندر صبا ہے، اندر صبا، امانت لکھنوی کا. امانت لکھنوی، آغا حسن امانت امانت لکھنوی. لکھنوی کا. اندر صبا. وہ جو تھے وہ شاعر تھے بنیادی طور پر، ڈرامہ نگار نہیں تھے وہ. اچھا اچھا. تو جب انگریز دہلی کو فتح کرنے کے بعد اودھ کی طرف بڑھے، لکھنؤ کی طرف، کیونکہ یہ لکھنؤ مرکز بنا دیا تھا نوابین نے، تو وہاں نواب واجد علی شاہ موجود تھے. تو انہوں نے عسکری طاقت کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی. تو انگریزوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی فوج نہیں رکھیں گے آپ، باقی جو دل چاہے کیجیے، آپ شراب شباب جو دل چاہے کیجیے، فوج نہیں رکھیں گے. جو فوج رکھیں گے تو ہمارے اوپر استعمال کریں گے. تو اس وقت وہ انہوں نے پھر وہ چونکہ تخلیق کار تھے، نواب واجد علی شاہ اختر تخلص تھا، شاعر بھی تھے. در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں. تو جب انہوں مٹیا برج ان کو وہاں سے اچھا اچھا شفٹ کیا گیا، تو شاعری بھی کرتے تھے، شاعر تھے، تخلیق کار تھے. تو رادھا کنہیا نام سے انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا. آدھا لکھا گیا تھا وہ، تو قیصر باغ میں کھیلا جاتا تھا. تو قیصر باغ میں کیا ہوتا تھا کہ خود وہ کنہیا بنتے تھے، اور وہ گوپیاں ہوتی تھیں، رادھائیں ان کی جو کنیزیں ہوتی تھیں. پھر وہ اندھیرا ہوتا تھا، پھر روشنی ہوتی تھی، پھر اوپر سے اپیئر ہوتے دکھائی دیتے تھے آ رہے ہیں اس طرح کا وہ. تو وہاں سے شاہی اسٹیج، اس کو دیکھنے وہی لوگ آتے تھے جو منترالے کے لوگ ہوتے تھے، عام آدمی نہیں آ سکتا تھا. تو اردو کا شاہی اسٹیج پہلے قائم ہوا. اس کے بعد قیصر باغ میں پہلی بار کھیلا گیا تھا یہ ڈرامہ. ہاں، اور وہ آدھا تھا، وہ ابھی رہ گیا تھا، وہ کمپلیٹ نہیں تھا. پھر ان کو قید کر لیا گیا تھا، مٹیا برج کلکتہ میں ان کو لے گئے تھے. اس کے بعد جب وہ واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد یہاں پر امانت نے یہ اندر صبا کیا ہے کہ منظوم ہے، وہ منظوم ہے. جیسے سحر البیان سے ایک قصہ لے لیا، گلزار نسیم سے لے لیا، زہر عشق سے لے لیا. کل ملا کر انہوں نے ایک جلسہ تھا بیسیکلی، وہ تفنن طبع کے لیے کوئی اور تو سادھن تھا نہیں اس زمانے میں. تو ان جلسہ کھیلا گیا تو بڑا مقبول ہوا، بہت پسند کیا لوگوں نے. ایک راجہ اندر، ایک صبا ہے، 3 پریاں ہیں، سبز پری، لال پری، جی جی جی، اور گلفام ایک کریکٹر ہے اس میں. گلفام بھی ہے. اور اس کے بعد وہ مرد سے وہ عشق کرنے لگتی ہے وہ. اور جب وہ پہنچتی ہے وہاں پر راجہ اندر کی سبھا میں، تو راجہ اندر کو نیند آنے لگتی. جب سبز پری کا نمبر آتا ہے تو وہ لال دیو سے کہتی ہے، کالے دیو سے، کہ تم جا کر وہاں وہ اسے گلفام کو لے کر آؤ، مجھے تو اس سے عشق ہو گیا ہے. تو وہ لے آتے ہیں اس کو، مگر لیکن وہ تو انسان تھا، اور وہ کہتا گلفام کہ مجھے اندر کی سبھا دکھاؤ، بہت مشہور ہے. تو کہتی یہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان کو برداشت نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل آپ کو دکھانا پڑے گا. تو کہتی کہ میرے ساتھ تم صحبت کرو. اچھا، جنسیات کی اس سے حوالے سے بات کرتی. وہ منع کرتا، لیکن کہتا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر وہ دکھا دیتی ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو گلفام کا دیو ان کو بتا دیتا ہے، دوسرا دیو اسے بلاتے ہیں، اور اس کی جو تمام پری کی جو وہ ہوتے ہیں سب لباس وغیرہ نوچ لیتے ہیں، چھین کر اسے باہر پھینک دیتے ہیں، اسے نکال دیتے ہیں، اور گلفام کو وہ ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اسے، ہاں، قید میں.
اس کے بعد وہ دیوانہ وار گھومتی رہتی ہے، اور لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا ایک کالا دیو بتاتا ہے کہ صاحب وہ تو ایک خوبصورت حسین خاتون ہے، وہ بہت اچھا گاتی ہے، رقاصہ، اسے بلاؤ۔ تو اسے بلاتے ہیں، تو وہ اپنا رقص پیش کرتی، گانا بہت پسند آتا راجا کو، اندر کو، تو اسے وہ وہاں گلوری پیش کرتا ہے، عام وہ کیا کہتے ہیں پان پیش کرتا ہے، تو منع کر دیتی، پھر ایک اور اچھا رقص کرتی، گانا سناتی، پھر اسے شال رومال پیش کرتا، پھر منع کرتی، تو پوچھتا ہے کہ جب تیسری بار اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، تو اس نے کہا کہ قول چاہتی ہوں۔ تو کیا قول؟ کہ مجھے گلفام چاہیے۔ تو اس وقت سمجھتا کہ تو وہی پری ہے، پھر وہ قول دے چکا تھا، پھر وہ بلاتا ہے گلفام کو، پھر سب پریاں ملتی ہیں، وہ ان سے گلے ملتی ہے سبز پری، اور پھر مبارکباد گاتے ہیں۔ اور یہاں پر اردو کے 2 ڈرامے ہیں، 2 ڈرامے ہیں، اردو کے 2 المیہ ڈرامے ہیں، ٹریجڈی 2 ہیں صرف، رستم و سوراب اور اچھا، انارکلی، باقی سب کامیڈی ہے۔ 2 ڈرامے ٹریجڈی ہیں جس کو امپورٹس وہ سنتے ہیں نا، کہ جس میں رنج و غم المیہ، اسے پسند کرتے ہیں لوگ، تربیہ کو پسند نہیں کرتے اتنا، المیہ کو پسند کرتے ہیں۔ انارکلی تو امتیاز علی تاج کا نا؟ ہاں، وہ 2 ڈرامے ہیں، 2 ڈرامے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ اچھا، اب آئیے ڈرامہ غیر اسلامی رہا، کیونکہ سر سید تحریک کے کسی بھی رائٹر نے کوئی ڈرامہ نہیں لکھا، چونکہ نقالی کو غیر اسلامی تصور کرتے تھے، اسٹیج پر نہیں آئیں گے اس طرح کی، اسٹیج کا ڈرامے کا تعلق اسٹیج سے ہے، نقالی سے ہے۔ جی جی، تو نقالی یہ تھا ڈرامہ غیر اسلامی رہا ہمیشہ۔ اس کے بعد پھر 1857 کا وہ شروع ہو گیا۔ آپ نے حالی، شبلی، ذکا اللہ، محسن ملک، سر سید کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ غیر اسلامی تصور کیا۔ مولانا جو علماء کرام تھے، کسی نے ڈرامہ نہیں لکھا، چونکہ غیر اسلامی مانتے، نقالی۔ اس کے بعد 1857 کا جب غدر ہوا تو پھر ڈرامے طالب بنارسی، اس کے بعد یہ پورا 1857 اور اردو ڈرامہ، پھر ڈرامے لکھے گئے، پھر مسلمس میں بھی لکھے۔ اور آقا حشر کاشمیری جو تھے تو شاعر تھے، وہ ڈرامہ نگار تو بعد میں ہوئے۔ آہا جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، وہ تو بہت بڑا شاعر تھا وہ۔ جی جی جی، جیسے مرزا رسوا ایک سائنٹسٹ تھے، اور مختصر نویسی کا انہوں نے آغاز کیا، اور امراؤ جان لکھ کر وہ بیچارے ناول نگار بن گئے، وہ اختر بیگم، ذات شریف، 4-5 ناول لکھے۔ جی 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 جی، ناول نگار تو بعد میں ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے، اب اس میں ایک انکی ڈرامے بھی ہوتے ہیں جو 1 ایکٹ پلے ہوتے ہیں، جی، اس کے علاوہ اسٹریٹ پلے بھی ہوتے ہیں۔ اب ڈرامے کا رواج جب بولتی ہوئی جو کالی فلمیں آئیں، بلیک، تو ڈرامہ جو تھا آہستہ آہستہ اس کا کم ہونے لگا سر۔ جب بلیک فلمیں آئیں جی تو ڈرامہ جو تھا پھر وہ حاشیے پر آ گیا۔ ہوتے ابھی بھی ہیں ڈرامے، جی، ہاں، اور جب سیریل آنے لگے تو اسٹیج اس پر، ٹی وی پر، تو فلموں کا بھی تھوڑا سا اثر کم ہوا ہے۔ اب تو آپ نیوز جو ہے وہ بھی اس پر دیکھتے ہیں، موبائل پر کم ہی دیکھتے ہیں، اب تو ٹی وی کی بھی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس طرح سے۔ سر یہ شہمائی جو رسالہ شائع ہوتا ہے یوٹیوب چینل کی جانب سے، ان کے عہدیداران کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے صاحب، ان کی وہ لوگ جو ہیں وہ اردو کے عاشق صادق ہیں، نصیر وارثی صاحب اور رئیس وارثی صاحب، ان دونوں نے مل کر اردو مرکز قائم کیا، جی جی، اور ایسی جگہ پر جہاں پر ان کو کسی طرح کا کوئی کوآپریشن نہیں ہے، بتاتے ہیں، نہ کوئی دلچسپی لیتا ہے۔ اداریہ لکھنا یا مضمون لکھنا تو بڑی بات ہے، جی کیونکہ لکھنا جو ہے وہ آخری، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ عاشق ہیں، مطلب ایک مذہبی آپ کی شخصیت ہے، تو جب آپ داڑھی رکھتے ہیں تو اس کی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد جی، کچھ ہے ہی نہیں پھر، ہاں، ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ اردو ایسی جگہوں پر اسٹیبلش کرتے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی اردو لکھنا تو بڑی بات، بولنے والا بھی نہیں ہے، اور وقت بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور مذہب کا بھی بہت ہی خال خال تصور ہے، جی جی، وہاں پر کام کرنا ایسے سنگلاخ علاقے میں، صحیح بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، پھر وقت بھی دینا۔ جی اب ہم ان سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر رات کے 11 بجے ہیں، وہاں دن کے 11 بجے ہیں، اور وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، جی، وہ تو یہ ڈائمنڈ کے بہت بڑے وہ بزنس کلاس آدمی ہیں، وہاں کے صحیح بات، بڑے آدمی ہیں وہ، ان کو، لیکن وہ چونکہ صرف اردو سے ان کو محبت، اردو سے عشق، اور ان کا بیک گراؤنڈ اردو کا اردو کا، بیسیکلی وہ ان کا جو روٹس ہیں وہ انڈینس ہیں، جی
تو ان کو اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اور اردو کے جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جی رئیس وارثی صاحب، اور جب بھی اچھا اتنا انکسار ان لوگوں میں، اتنی محبت کہ کبھی آپ کو محسوس کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھیں گے، جی جی اتنے بڑے ہونے کے باوجود۔ یہ ان کی شخصی خوبی ہے، وہ کوالٹی ہے۔ تو ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جو یہ نکل رہا ہے، ورنہ وہاں یہاں نہیں نکال پاتے لوگ، جی 2-3 شمارے نکالتے ہیں پھر خالی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے جی بعد۔ 3 سال سے مسلسل، اور اردو مرکز کے تحت انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کانفرنسز کیے ہیں، بلایا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ادب کا کوئی کی محفل سجاتے ہیں تو اس میں سیاست بھی شامل ہوتی ہے، ان چیزوں کو بھی برداشت کرتے ہوں اس کے باوجود۔ میرے سامنے آپ کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ارمغان تحقیق ہے، اردو ادب کی تاریخ ہے، ارمغان تحقیق اور آسان اردو گرامر۔ گرامر پہ لوگوں نے بہت کم کام کیا ہے، اب عبدالحق صاحب نے کام کیا تھا زیادہ تر۔ تو آپ نے اس کے علاوہ اور کس موضوع پہ کام کیا ہے اردو میں، کہ ترجمے بھی آپ نے کیے ہیں؟ ہاں، ترجمے کی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ترجمے سے آپ کو دلچسپی ہے، ایم خورشید صاحب۔ تو ترجمہ جو ہے اصل میں ایک طرح سے تخلیقی عمل ہے، جی بلکہ تخلیق نو کہیے اسے آپ، جو انتقال معنی بھی ہے اور انتقال مفہوم بھی ہے۔ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، 2 طرح کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک آزاد ترجمہ ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ وہ ہے جو مذہبی کتابوں کا یا قانون کی کتابوں کا ہوتا ہے، جس میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے کچھ۔ اگر جج کا جو ججمنٹ ہے جی اس کو ایز اٹ از ترجمہ کریں گے آپ ہیں۔ اور صحیح ایک بات ہے۔ آزاد ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریم چند کی کفن کوئی کہانی لی، جی آپ نے ہاں، اپنے الفاظ میں پیش کر دی۔ پیش کر دی۔ اور پہلے ترجمے کے اصول مقرر نہیں تھے، پہلے ترجمہ ہوتا تھا مفہومیاتی۔ اردو جو ہے تقریباً 60-70% تراجم ہے، اردو ادب، دریائے لطافت جی ترجمہ، روضۃ الشہداء ترجمہ، جی اور باغ و بہار ترجمہ، فورڈ ولیم کالج ترجمے ہوئے۔ ترجمہ تو وہ تھے مفہومیاتی ترجمے، سیمنٹک ٹرانسلیشن، وہ کہ آپ نے کوئی چیز پڑھی فارسی میں، اپنے الفاظ میں آپ نے باغ و بہار لکھ دی تو ایسا لگتا ہے یہ اوریجنل ہے۔ اصول نہیں تھے، اصول تو بعد میں مقرر بعد ہوتے میں ہیں، مقرر ہوئی۔ تو اب وہ اصول بھی اس کے ہو گئے ہیں، رہنما اصول۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں یونیفارملٹی آف ٹرمینالوجی ایک اصول ہے اس کا، کہ جیسے ایک لفظ آپ نے دروازہ استعمال کیا شروع جی میں نے جو رسکن باؤنڈ کا ترجمہ کیا تھا، اور ٹریز اسٹل گرو ان دیرا، ساہتیہ اکیڈمی نے چھاپا تھا، دون کا سبزہ کے نام سے جی جی وہ شائع کیا تھا۔ اور ہیون سانگ کا سفر ہندوستان، وہ بچوں کے لیے NBT نے شائع کیا تھا۔ وہی دقت آئی کہ اگر ایک لفظ آپ نے دروازہ استعمال کیا تو آگے آپ گیٹ استعمال نہیں کریں گے، پھر آپ کو شروع سے آخر تک دروازہ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ صحیح بات۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں ادارے جو قائم ہیں اس کے الگ الگ تقاضے تھے۔ جی جیسے ایک ادارہ قائم ہوا فورٹ ولیم کالج، اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو اردو سکھائی جائے تاکہ انگریز ہندوستانیوں کو سمجھ سکیں اور حکومت کر سکیں، وہ ایک بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دلی کالج، ٹرانسلیشن ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی، اس میں نصاب کی کتابوں کو ڈیولپ کرنا تھا۔ جی جی اس کے بعد آپ آئیے دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد، وہاں پر اصطلاحات سازی کے اصول بتانے تھے میر عثمان علی کے زمانے جی میں، جی کہ اگر کوئی نئی چیز بتائے گا تو اس کو 100 روپے انعام ملے گا، تو عبدالحق بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس طرح کے بہت سے سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا سر سید کا، کہ مغربی علوم کا ترجمہ ہماری ہندوستانی اردو میں کیا جائے تاکہ جی ہمارے نوجوان جو ہیں، جو مشرقی علوم سے واقف ہیں، وہ مغربی علوم سے بھی واقف ہو سکیں، اس کا مقصد یہ تھا۔ اور جی بھی جی بہت سارے، رنویر سنگھ کا ایک قائم ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنشد وغیرہ جو مذہبی کتابیں ہیں سنسکرت سے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ جی تو جی۔ الگ الگ مقاصد تھے اداروں۔ ایک سوال اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اردو ادب کی تاریخ، تو اردو کی پیدائش کے بارے میں بہت سے نظریات ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، مسعود حسین خان صاحب کہا کہ اردو دلی اور اس کے نواحی علاقے سے پیدا ہوئی۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں آپ کا بھی کوئی نظریہ ہے؟ دیکھیے، اردو میں نے بتایا نا، اردو کا جو عمل ہے، اس کے روٹس جو ہیں اردو کے، یہ سنسکرت سے ملتے ہیں بیسیکلی۔ سنسکرت جو ہے
संस्कृत से वो मिलते हैं। हाँ एक मदर लैंग्वेज कहलाती है ऑल इंडियन लैंग्वेजेस की एंशंट, और तमिल वगैरह का तो जी डायरेक्ट। जी। एक किताब है हिंदुस्तानी रंग, मोहम्मद हसन साहब की, अच्छा। उन्होंने इसमें वजाहत की है इसकी, जिसको जो मिला, मसूद हुसैन खां, महमूद शिरानी, जी शौकत सुरजवारी, जी जी। मुख्तलिफ सुनीति कुमार चटर्जी, मुख्तलिफ लोगों ने अपने नज़रियात अपने पेश किए। नज़रियात पेश कर दिए कि उर्दू पंजाबी से, जी सिंधी जी से, जी। ब्रिज से मुख्तलिफ। लेकिन उर्दू के जो रूट्स हैं, शॉर्ट सैनी या ब्रंश का भी इसका एक जी हिस्सा जी। माना जाता है। तो असल में ये बोलियों ने जो मियारी ज़बान थी संस्कृत, जो कि जो आवाम में मकबूल हो जाती है, वो ज़बानें फिर देर और देरपा होती हैं। वो देर पा होती है। संस्कृत इसीलिए ख़त्म हुई कि वो अवामी सतह पर उसको मकबूलियत नहीं मिली। हम्म, तो उर्दू का जो अमल है वो बोलियों से नहीं है, बल्कि अल्फाज से है। अल्फाज। जी अल्फाज जी। से, लफ्ज़ों से। उर्दू कभी बोली नहीं रही कि मुख्तलिफ़ बोलियों को मिलाकर एक ज़बान, जैसे बंगाली है, 105 ज़बानें, बोलियाँ, और एक ज़बान बनी बंगाली। आज भी बहुत सी ऐसे इलाक़े हैं, जैसे हिमाचली 12 डायलेक्ट हैं, ज़बान अब भी नहीं बनी। राजस्थानी, जी इसकी भी बहुत सारी, मारवाड़ी और कौन-कौन सी ज़बानें हैं इसमें लोकल, भाई ज़बानें नहीं बल्कि उससे हम कहेंगे कि ये बोलियाँ हैं। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ी, इसी तरह हरियाणवी। तो उर्दू का जो अमल है वो डायरेक्ट जो है वो बोलियों से नहीं है, बल्कि ज़बान से, अल्फाज से ज़बान का अमल है। तो इसमें मुख्तलिफ, जैसे मैंने भी बताया कि जितनी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं, यही इसका नज़रिया है कि जितनी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में मौजूद हैं, दुनिया की किसी ज़बान में इतनी ज़बानों के अल्फाज मौजूद नहीं। नहीं। ये है क्लियरिटी। दूसरी बात, ये किताबों के हवाले से आपने बात की, जी। किताबें 20 के करीब मेरी किताबें हैं, अच्छा अच्छा। और जिसमें उर्दू अदब की तारीख़ है, उर्दू हिंदी डिक्शनरी है, अर्गमान तहक़ीक़ है, और मारूज़ात है, असालीब फ़िक्र है। इसमें एक तर्जुमा जो है वो रस्किन बॉन्ड का, वो काफ़ी मेहनत से मैंने किया था, और साहित्य अकेडमी ने छापा था। उर्दू अदब की तारीख़ को भी मकबूलियत मिली, चूँकि बच्चों के लिए ये आसान ज़बान में। अर्गमान तहक़ीक़ जो अभी हाल ही में मेरी किताब आई है, जी। इसमें इल्मी और अदबी दोनों नौइयत के मौजूद हैं। जैसे मज़ामीन हैं इसमें, जैसे उर्दू का सबसे बड़ा अल्फ़ी कुरान मजीद, अच्छा APRI अच्छा। टॉप में रखा हुआ है वो, और उसके बारे में मैंने, उसकी निब के बारे में, उसकी रोशनाई के बारे में, उसके सांगानेरी कागज़ के बारे में, और उसकी जो कितनी उम्र होती है, 200 साल उम्र है कागज़ की, वो सब मैंने उस पर, जिल्द के बारे में, जी। और हर जो सतर है वो अलिफ से शुरू होती है। ये इसकी ख़ास। बहरहाल ये सिलसिला जारी है अभी, और देखिए अभी तो कभी कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया हूँ ख़ास उर्दू में। मेरी ख्वाहिश है कि और कुछ बेहतर, सहाफ़त से भी दिलचस्पी रही मेरी, जी जी जी। और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया से जब तक आप अपनी बात सोशल मीडिया से के ज़रिए नहीं पहुँचाएँगे, तो आप सब तक नहीं पहुँच सकते। तो तलबा के लिए कई सौ मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, जिसमें उर्दू जो हमारा डिपार्टमेंट से, यहाँ से मानू के वाइस चांसलर ने उन्हें ख़ास तौर से रिकॉग्निशन दी है, लेटर भी था मेरे पास। और जहाँ यहाँ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरियन हैं, इन्होंने ब्लाइंड सेक्शन में, ब्रेल सेक्शन में बच्चों को, जो बच्चे पैसे देकर रिकॉर्डिंग करवाते थे ब्लाइंड, उनके लिए मैंने एक सदक़ा जारिया के तौर पर 100-150 रिकॉर्डिंग यहाँ लाइब्रेरी में ये बहुत अच्छा। की खिदमत पेश की। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि ख़ुसूसी शुमारा अमेरिका से जारी हो रहा है विरसे के नाम से, और वो शुमारा है प्रोफ़ेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी के नाम से। और आज हमने मुलाकात करी है ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब से। ये गुफ्तगू आपको कैसे लगी, और इस ताल्लुक़ से आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह होती है। तशरीफ़ लाए एम खुर्शीद साहब और उनके बेटे, माशाल्लाह यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग कवरेज दे रहे हैं ये, और कुमार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 2-3 हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उम्मी जौज़ी और हिना, और ये बच्ची रूमा, ये बच्ची बैठी हुई है। ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने वक़्त दिया, और आपने बतौर ख़ास अदब के हवाले से गुफ्तगू जी की, जी। मुख्तलिफ़ जहतों पर बातचीत की, मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से बात की, असनाफ़ के हवाले से बात की, समत व रफ़्तार पर बात की, और वर्षे की
خدمات پر اور ورثے کا جو اردو میں کنٹریبیوشن ہے نصیر وارثی صاحب کے حوالے سے، رئیس وارثی صاحب کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، یقیناً یہ جو ہے وہ پہنچے گی ہمارے ناظرین تک، ہمارے قارئین تک، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو ورثے کا جو تازہ شمارہ ابھی آ رہا ہے وہ اس کا انتظار ہے، اور بہت جلد یہ جو ہے آپ تک مدیر جو ہیں ان کے حوالے سے آپ تک ہماری پہنچے گا۔ طرف سے بھی آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے آپ کے اوپر کام۔ تو ایک بار پھر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔